اور مصعب یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا جنسی بے روی کا، آپ نے ایک تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ سوشل میڈیا کا ایکسیس اور ہر چیز کا ایکسیس بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے یعنی آپ بڑا مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ کیا اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کہنا تو آسان ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے بچے جب یہ سب کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹلی لڑکے لڑکی کا آپس میں دوستی بھی چل رہی ہے، افیئرز بھی چل رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ماحول کی، اس کو ماحول ہی ایسا ملتا ہے کہ یہاں پہ اس کو بالکل ایک گناہ سمجھتا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کو یہ گناہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی میں خود وٹنس ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں نے، کچھ خواتین نے اپروچ کیا جو خود یہ بتا رہی ہیں کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں، ہماری کلاس میں ہر لڑکے لڑکی کا ایک دوست ہے، میرا کوئی نہیں ہے، تو وہ اس کو گناہ سمجھ رہی ہے یا اس کی وجہ سے ڈپریس ہو رہی ہے کہ یار مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا بھی کوئی دوست ہو جائے۔ تو یعنی آپ تو کیا اس کو کیسے، اس کا حل کیا ہے؟ امید ہے آپ نے وظیفہ نہیں بتایا۔ یہ بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ایک چیلنجنگ دور کے میں گزر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے حالات مشکل ہوتے ہیں اس میں انسان جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک بالکل سمپل سا فارمولا ہے۔ میں وہیں جاؤں گا، یہاں پہ والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر ماحول بہت اچھا دیا جائے، والد اور والدہ یعنی ماں باپ کے اپنی بہت اچھا ریلیشن شپ ہو، بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو، بچہ گھر میں رہنا چاہے، بچے کے ساتھ ایسی دوستی ہو کہ بچہ باہر جانا ہی نہ چاہے، باپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، ماں کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ یہ پہلے سے بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے، کیوں بچے کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کے گھر ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، بالکل شاید کنڈر گارڈن میں تھا یا گریڈ 1 میں تھا، تو ایک ٹیچر نے فارم فل کروایا کہ اپنے بارے میں لکھو، تو اس میں ایک سوال تھا کہ واٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو، کہ سب سے اچھی چیز کیا تم کرنا چاہتے ہو۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ابھی آپ کی بات کرتے کرتے آ گیا یاد، تو اس نے کہا ٹو سلیپ ود ماما اینڈ بابا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا میرے لیے سب سے اچھی چیز ہے، یعنی میں سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں اس کو، کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہے۔ سیکنڈلی، گھر کا ماحول تو میں نے بات کی، اس کو دینداری کا ماحول دیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ڈالیں۔ آپ سنت میں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نوجوان بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے۔ یا غلام، دیکھو اے لڑکے، نوجوان لڑکے، سنو میری بات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، یاد رکھنا، تم اللہ کی شریعت کی پابندی کرو گے، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ نے لکھا ہو، سارے مل کے نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے سوائے جو اللہ نے لکھی ہو۔ نوجوان بچوں کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل کے والدین بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ایسی باتیں کرتے؟ ان کو اللہ کا استحضار دلوائیں، اللہ کی محبت دل میں ڈالیں، دیکھو ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو یہ گھر کی تربیت، لیکن اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا نا۔ انفارچونیٹلی اگر مائیں کام کرنے چلی جائیں گی تو بچہ کون سنبھالے گا؟ ہر بندہ آج کمانا چاہتا ہے، ہماری بچیاں بھی کمانا چاہتی ہیں، جب وہ ماں بن جاتی ہیں تو ان کی اولین پرائیورٹی، ان کی ذمہ داری بچہ ہے۔ تو بچے کے ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں۔ تو بنیادی چیز تو یہ ہے، جب اس کے اندر اویئرنیس آ جائے گی، اللہ کا استحضار آئے گا، محبت آئے گی، بنیاد، وہ بیج پڑے گا دل کے اندر، تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو بچپن میں لکھی گئی بات ہوتی ہے نا، وہ پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر ہوتی ہے یا تحریر ہوتی ہے، تو وہ نہیں مٹتی۔ ہو سکتا ہے اس پہ مٹی آ جائے لیکن وہ موجود رہتی ہے، زمانے کی گرد و غبار اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو وقتی طور پہ بھلا دیں، لیکن جیسے ہی کبھی اس پہ ندامت کے آنسو پڑتے ہیں یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تو گھر کا ماحول، گھر کی تربیت، اور اس کے اندر یہ شامل ہے کہ والدین اس ایسی اسکول کو چوز کریں جہاں پہ کچھ تو ماحول ہو، کچھ تو ہو۔ بچے آج کل والدین کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا
کہ میں بچے کو پہلی یا دوسری کلاس میں داخل کرانا چاہتا ہوں، تو یا دو میرے پاس آپشن ہے. یہ آپشن اس میں یہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہے. میں نے کہا پہلی کلاس میں کون سی تعلیم؟ ABC اچھی نہیں پڑھاتے، عجیب بات کر رہے ہیں. 1 2 3 4 6 یہ اچھا نہیں پڑھاتے، اس میں کون سی تعلیم ہے؟ اور اس کا ماحول تو اچھا ہے لیکن تعلیم اس میں اچھی نہیں ہے. میں نے کہا فرسٹ گریڈ میں کس تعلیم کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ تو تم گھر میں پڑھا سکتے ہو، یعنی اس میں. لیکن گریڈز، اتنے گریڈز نہیں آئے اس میں بچے کا باعث ہے. وہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہے، کس طریقے سے بچے کو اتنا پریشر میں ڈال دیا جاتا ہے کہ گریڈز اچھے نہیں آ رہے. تو اس کے پیچھے آپ ماحول کی قربانی دے رہے ہیں. اگر آپ ماحول کی قربانی دے رہے ہیں تو پھر آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی ہے، بچے کو سوئمنگ پول میں پھینک دو اور کو بیٹا گیلا نہیں ہونا. مطلب آپ اس کو اس ماحول میں پھینک رہے ہیں اور آپ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کے لیے اچھے سکولز کا انتظام کرنا، تربیت جاری رکھنا، بچے کو ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دینا، اس کے لیے ایسے اساتذہ کا بندوبست کرنا جو واقعی میں دیندار ہوں. جب میں کہتا ہوں واقعی میں دیندار تو انہیں 5 چیزوں کی بات کرتا ہوں. اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اس کی معاشرت بھی اچھی ہو، اس کی زبان بھی میٹھی ہو، پیار سے بچوں کو سمجھائے، قرآن اس کو محبت سے سکھائے. تو ایسے استاد کا انتظام کرنا، ایسی درسگاہوں کا انتظام کرنا، یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے بچے کی تربیت. اس کے باوجود بچہ غلطی کرے گا، یہ میرا بہت مشکل ہے. لیکن غلطی کرے گا تو وہ ایسی نہیں کرے گا کہ وہ خدا نخواستہ ایسی ہو کہ بندہ بعد میں ایسی ندامت ہو کہ اب اس کو کیسے میں ریورٹ کروں. بد نظری ہو جائے گی اس سے، کوئی اور غلطی ہو جائے گی. لیکن وہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، مجھے بہت امید ہے کہ بچہ انشاءاللہ ان سے بچ کے رہے گا. اور ایسے لوگ ہیں جو کہ والدین اپنی بچوں کی ایسی فکر کرتے ہیں، ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں، ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں، بلکہ بہت سارے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. مطلب میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پہ 3 4 5 فیملیز اکٹھی ہو کے ان کو، یعنی بچوں کو یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف اکیلا ہوں، تو ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، لیکن سارے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، سب فکر مند پیرنٹس ہیں، اور انہیں چھوٹا سا سیٹ اپ بنا کے اس کے اندر کر رہے ہیں. تو ہر چیز پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا میری ذمہ داریاں ہیں کیا. اچھا، یہ تو آپ نے ایک بہت آئیڈیلزم کی بات کی نا، کہ گھر کا ماحول ایسا ہو سب کچھ. ابھی ہم ایک سچویشن کی طرف آتے ہیں کہ ایک گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے. اب وہ بچہ پہنچ گیا یونیورسٹی لیول تک، ماں بھی اب اپنے کام پہ ہے، باپ بھی اپنے کام پہ ہے. اگر آپ کی یہ گفتگو سن کے ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یار اب تو وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے. اب انہوں نے اپنی بیٹا یا بیٹی اس کو یونیورسٹی میں بھی داخل کروا دیا. اب وہ کیسے اس چیز کو مونیٹر کر سکتے ہیں، یا کیسے اس کو کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ اس کی دوستی تو نہیں چل رہی، اس کی خدا نخواستہ فزیکل ریلیشن تو نہیں چل رہی. اس سچویشن میں ماں باپ کو کیا، ہم اس کی طرف بعد میں آئیں گے کہ بچوں کو خود سے کیا کرنا ہے، لیکن ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اس پوزیشن میں؟ دیکھیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا اور اس کی تربیت نہیں ہوئی، تو اب 2 ہی کام ہو سکتے ہیں. پہلی چیز تو دعا ہے. دعا کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں پھیر دیں. تو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ اللہ ان کا دل پھیر دیجئے دین کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف. اور دوسرا، ان کو بہت پیار سے، محبت سے نصیحت کرتے رہنا. کیونکہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب سختی کام نہیں آتی. یعنی سختی تو کبھی بھی کام نہیں آتی، لیکن بچوں کو تو پھر بھی شاید ہلکا سا آپ سیریس ٹون میں بات کر دیتے ہیں. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اب ان کے ساتھ سیریسنیس، ان کے ساتھ سختی کسی قسم کی ہے تو بلکہ الٹا کام کرتی ہے. بہت پیار سے نصیحت کرنا جو کہ والدین کی ذمہ داری ہے، کسی کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کسی بچے کو بھی اور کسی کو بھی نصیحت کرنا، تو نصیحت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے. بڑے ہو کے جب بچے کے اندر وہ بیج ہی نہیں پڑا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب وہ اپنا ٹریک ٹھیک کر لیں. لیکن انشاءاللہ دعا کام کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا مجھے ملا آج سے بہت سال پہلے، کوئی تقریباً آئی گیس 15 سال ہو چکے ہوں گے، 15 سال سے زیادہ کر سکتا غالباً. وہ مجھے ملا تو ماشاءاللہ اس کے اندر نیکی کچھ نظر آ رہی تھی. وہ آیا کہتا میں نے آپ سے سیکھنا ہے، آپ کی تربیت میں رہنا ہے. تو ماشاءاللہ اس نے سیکھنا شروع کیا. اگر آج آپ اسے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کوئی مفتی ہے، کسی مدرسے کا کوئی،
شیخ الحدیث ہے یا کچھ، ماشاءاللہ اتنی نیکی ٹپکتی ہے اس لڑکے کے شکل سے. اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے آپ کوئی گناہ اگر سوچ سکتے ہیں نا تو میں نے کیا. کوئی بھی ڈرگ ڈیلنگ، مافیا، گینگز، زنا، شراب، جوا، یعنی کوئی بھی آپ سوچ سکتے ہیں، کہتا میں نے کیا. وہ امریکہ میں تھا بچہ. تو کہتا ہے کہ لیکن جب میں گھر آتا تھا نا، کبھی رات کو 2 بجے گھر آتا تھا، تو میں دروازہ کھٹکھٹاتا تو میری ماں کھولتی تھی، اور میری ماں مجھ سے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بچہ شراب پی کے آیا، یہ بچہ کوئی غلط کام کر کے آیا. کہتا وہ کہتی تھی بیٹا کھانا کھایا ہے. اور اس کو اتنی فکر ہوتی تھی، وہ جاگتی تھی اس وقت تک جب میں گھر نہیں آتا تھا. کہتی وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے آنسوؤں سے میرے لیے دعا کرتی تھی، اللہ اس کو سیدھی راستہ دکھا دے. لیکن ہمیشہ محبت دکھائی اور دعا کی. ایک دم اس کا دل پلٹ گیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. عجیب بات. اور بتایا نہیں اتنی نیکی پہ چلا ماشاءاللہ. میں کوئی بندہ اگر اس کو کسی کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، نہیں جانتا، تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ بچپن سے ہی اتنا نہیں تھا. تو دعائیں بہت اثر کرتی ہیں. تو اس کی فکر کریں اور نصیحت کرتے رہیں پیار محبت سے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ زندگی بدل دے انشاءاللہ بچوں کی.